اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج ہی کے دن جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ موجودہ دور کے اعتبار سے یہ تقریباً 152 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا، جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نفوس قدسیہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد مقرر تھے، جو باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک عریش یعنی کھجوروں کی شاخوں کا سائبان بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں محفوظ رہیں اور میدان جنگ کا معائنہ فرماتے رہیں۔ یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائبان کے اندر تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اصحاب کے ساتھ اس سائبان کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج مسجد عریش موجود ہے، اور معرکہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جمعہ کے دن پیش آیا، جس میں 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جبکہ 70 کفار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بہار شریعت میں ہے کہ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اور اصحاب بدر اور اصحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت یہ ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ اور اسلام کی سربلندی کے لیے جن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کے فضائل پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انی لارجو اللہ یدخل النار انشاء اللہ ممن شہد بدرا والحدیبیۃ، یعنی مجھے امید ہے جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے، ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقط وجبت لکم الجنت او فقط غفرت لکم، یعنی بے شک اللہ کریم اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجیح میں فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کے نام پڑھ کر دعائیں کی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اصحاب بدر کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام پر استقامت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا عظیم ترین جذبہ عطا فرمائے۔